لٹانے والے ہیں انہیں خزانہ رحمت لٹانے والے ہیں اور وہ جائے خلد میں محشر میں یہ ندا ہوگی وہ جائے خلد میں محشر میں یہ ندا ہوگی کہ وہ جائے خلد میں محشر میں یہ ندا ہوگی کہ جو سے پاک کنارہ لگانے والے ہیں کہ جو سے پاک کنارہ لگانے والے ہیں اور یہ شعر پیش کرا ملاحظہ فرما لیں کہ خدا کی یاد میں نکلے جو آنکھ سے آنسو خدا کی یاد میں نکلے جو آنکھ سے آنسو کہ خدا کی یاد میں نکلے جو آنکھ سے آنسو وہ آنسو آتش دوزخ بجھانے والے ہیں وہ آنسو آتش دوزخ بجھانے والے ہیں سب لوگ مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ آخری شعر پیش کرا ملاحظہ فرما لیں کہ میں ان کے دیتا ہوں بنا بیکار سجاد میں ان کے دیتا ہوں بنا بیکار سجاد میں ان کے دیتا ہوں دلا بیکار سجاد جو دشمنوں کو گلے سے لگانے والے ہیں جو دشمنوں کو گلے سے لگانے والے ہیں جو نے کیا دل میں آنسو بہانے والے ہیں بلند آواز سے دو دفعہ پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج شادی خانہ آبادی کے موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اس لیے کہ جو مقصد تھا اس مقصد کے تحت محفل میلاد کا اہتمام ہوا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اس لیے کہ محفل میلاد سجانا اپنا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد میں شرکت کرنا اس میں لوگوں کو آنا یہ ان کا نصیبہ ہوا کرتا ہے اس لیے کہ محفل پاک کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جن کا نصیبہ بہت بلند ہوا کرتا ہے شاعر خود کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے
خود خدا بھی قریب ہوتا ہے اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب نہیں ہیں، اتنا آہستہ سے سبحان اللہ بولتے کہ کہیں پڑوس والے سن نہ لیں۔ آپ اتنا بلند آواز سے بولیے کہ جو لوگ نہیں آئے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایسی محفل میں ہمیں بھی جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پورا ہو گیا؟ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ تم بیٹھو یہاں قرینے سے، آ ہی جائیں گے وہ مدینے سے، باغ جنت بھی غسل کرتی ہے میرے آقا کے پسینے سے۔ عزیزان محترم، یہ اپنی نصیبے کی بات ہے، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اگر کہیں پر اللہ و رسول کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہے، ہم جیسا انسان آئے کہ نہ آئے لیکن اللہ کے رحمت کے فرشتے ضرور تشریف لاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ضرور آتے ہیں۔ سجانے والے کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ آئے کتنے لوگ، یہ تو جس کا نصیبہ تھا وہ آئے، جن کی بد نصیبی تھی وہ نہ آئے، اس لیے کہ دنیا میں انسان بڑے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور ہمارے زندگی کا وہ لمحہ، وہ گھنٹہ، وہ منٹ سب سے زیادہ قیمتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے۔ ہم جتنا اللہ اور رسول کا احسان مانے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ورنہ آج اگر ہم اس محفل میں نہ ہوتے تو گناہ کے علاوہ کچھ اور نہ کرتے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ آج ہماری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، چار لوگ اکٹھا ہوتے تبھی کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی برائی ہی ہوتی ہے، گھر میں ہوتے تو ٹی وی ہی دیکھتے، اس کے علاوہ کچھ اور نہ کرتے، تو کم سے کم اس محفل پاک میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو گناہوں سے بچا لیا، اور ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کریں گے اور اب کی بارگاہ سے امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسی محفلوں میں آتے ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر آیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگا دی کہ وہ زمین پر گھومتے رہتے ہیں، وہ زمین پر چکر لگاتے، زمین پر چلتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں پر دیکھتے ہیں کہ اس جگہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ فرشتے دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہم اپنے مقصد کی طرف آ جائیں، آؤ ہم جس جگہ کی تلاش میں نکلے تھے وہاں پر آ جائیں، آؤ دیکھو تو صحیح یہاں پر اللہ کے بندے اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ تمام رحمت کے فرشتے اس محفل میں آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے نورانی پروں سے پورے محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، پورے محفل کو نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ محفل پاک جب ہوتی ہے اس کے بعد جب محفل ختم ہوتی ہے ہر کوئی اپنے گھر جاتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب یہ مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو میرا مولا پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ تم تھے کہاں پر؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے، کس حالت میں ہے، کہاں پہ ہے، مجھے مولا کو سب خبر ہے، لیکن اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم تھے کہاں پر؟ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا تو علیم و خبیر ہے، تو سب جاننے والا ہے، تو بخوبی واقف ہے کہ ہم کہاں تھے۔ میرا مولا فرماتا نہیں تم بتاؤ تم کہاں پر تھے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا ہم زمین پر چکر لگا رہے تھے، زمین پر گھوم رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر محفل سجی ہے جس میں تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا تھا، اسی محفل میں شریک ہو گئے تھے۔ فرشتے کہتے اس محفل میں شریک ہو گئے تھے۔ میرا مولا پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ جس محفل میں تم گئے تھے اس محفل میں کیا ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا اس محفل کے اندر؟ تو اللہ کے رحمت کے فرشتے کہتے مولا تیرے بندے تیرے نام پر بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کرتے تھے، تیری بزرگی بیان کرتے تھے کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی ہو، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے۔ میرا مولا اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟
اللہ کے فرشتے کہتے ہیں قسم خدا کے مولا تیرے بندوں نے تجھے دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، پھر بھی تیرا وہ ذکر کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے۔ میرا مولا پوچھتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ آخر وہ میرے بندے کس وجہ سے محفل میں آئے تھے، کس چیز کی طلب لے کر آئے تھے، کیا چیز مانگنے کے لیے آئے تھے؟ تو فرشتے کہتے مولا وہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ آج ہم دنیا میں اچھا عمل اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس اچھے عمل کے بدلے میں اللہ کل بروز قیامت ہمیں جنت عطا فرما دے۔ جنت کے نام پر تو سبحان اللہ بول دو۔ آپ نہیں بولتے تو ہم کو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ محفل میں آئے ہیں تو کچھ تو اچھا کام کر ہی لینا چاہیے۔ اور میرے آقا فرماتے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں گے تو کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ یقیناً ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آج ہم گناہوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، جس دن ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو ہمارے نصیبیں کھلیں گے، ہم بلند مقام کی طرف بڑھیں گے۔ تو اللہ کے رحمت کے فرشتے کہتے مولا تیرے ان بندوں نے تجھے دیکھا نہیں، پھر بھی تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، اور اس محفل کے اندر تیرے وہ بندے جنت کے طلبگار تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ مجھے جنت مل جائے، اس لیے اس محفل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ میرے مولا نے پوچھا ہے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا میرے ان بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یقیناً ہم نے جنت کے بارے میں سنا ہے لیکن جنت کو دیکھا نہیں۔ حالانکہ جنت کیا چیز ہے؟ انسان جنت کے اندر جو چیز چاہے گا صرف دل کے اندر سوچے گا میرا مولا اسے پورا فرما دے گا۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان سوچے گا کہ کاش یہ چیز مجھے مل جائے تو میرا مولا فوراً حاضر فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جنت کے اندر جو حوریں ہیں وہ اتنی خوبصورت حوریں ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ کے اندر جو کنگن ہے، کنگن جسے ہم پاٹلے کہتے ہیں، اگر اسے دنیا میں دکھا دیا جائے تو پوری دنیا والے دیکھ کر اس کے دیوانے بن جائیں گے۔ اتنا خوبصورت اللہ نے حوروں کو جنت کے اندر رکھا ہے۔ اور ہر انسان جنت کے اندر نہ جائے گا بلکہ جنت کے اندر وہی جائیں گے جو نبی کے سچے وفادار ہوں گے، جو نبی کے سچے ماننے والے ہوں گے۔ یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کو دیکھا نہیں۔ میرا مولا پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اگر میرے وہ بندے جنت کو دیکھ لیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں قسم خدا کے مولا اگر وہ تیرے بندے جنت کو دیکھ لیں گے تو پھر گناہ نہ کریں گے، صرف تیری کبریائی ہی بیان کریں گے، صرف وہ نیکیاں ہی دنیا کے اندر کریں گے۔ اس کے بعد مولا پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے وہ بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے مولا تیرے وہ بندے جہنم سے ڈر رہے تھے، جہنم سے خوف کھا رہے تھے، جہنم سے لرس رہے تھے۔ میرا مولا پوچھے گا فرشتوں یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے قسم خدا کے مولا تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ میرا مولا پوچھے گا فرشتوں اگر میرے وہ بندے جہنم کو دیکھ لے تو کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ تیرے بندے جہنم کو دیکھ لے تو ان کے قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، ان کے ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے، ان کی زبانیں سے کبھی گناہ نہیں ہوگا، ان کی آنکھوں سے کبھی گناہ نہیں ہوگا۔ پھر میرے مولا کی رحمت مچل جاتی ہے۔ میرا مولا فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں اب تم سب گواہ بن جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے میں نے سب کی بخشش عطا فرما دی ہے۔ جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے میں نے سب کی مغفرت عطا فرما دی۔ اب فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے مولا جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے سب کی نیت اس ذکر سننے کی نہ تھی، تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ کچھ لوگ تو راستے سے جا رہے تھے لیکن انہوں نے دیکھا محفل سجی ہے اگر نہیں بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، شرم کے مارے ایسے ہی بیٹھ گئے ہوں گے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا جو میری محفل میں آ گیا جو بھی نیت لے کر آیا تھا میں نے سب کی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے ایسی محفلوں میں جانے سے کہ ایسی محفلوں میں جب ہم جاتے ہیں تو یقیناً بے پناہ فضل و کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم ایسی محفلیں یقیناً بہت کم نکال ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ کہتے ہیں یار محفلیں کیوں سجائی جائے؟ اگر یہاں پر آج ناچنے اور کودنے کا وقت ہوتا تو آج میں کہتا ہوں ناچنے والے اور ہوتے لیکن اس سے کہیں زیادہ تو دیکھنے والے ہوتے۔ لوگ اپنے گھر کے دروازے کھول کھول کر چلے آتے دیکھنے کے لیے لیکن محفل میلاد میں نہ آئے۔ ہمارے زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ ہے، انسان سوچتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا لیکن انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے شادی کے موقع پر محفل میلاد کا اہتمام کیا، اس لیے کہ شادی کوئی اور چیز نہیں بلکہ شادی کرنا، نکاح کرنا میرے آقا کی سنت ہی تو ہے۔
میرے آقا کا طریقہ ہی تو ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے. گویا کی سنت پر عمل کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور اگر اللہ کی عبادت کے ساتھ حرام کام کیے جائیں تو یہ مناسب نہیں. اس لیے کہ نکاح کرنا سنت اور سنت پر عمل کرنا یہ عبادت ہوا کرتا ہے. اور اگر عبادت کے موقع پر، شادی خانہ آبادی کے موقع پر حرام کام کیے جاتے، ناچتے اور گائے جاتے تو یقیناً یہ اچھا کام نہ تھا. اسی لیے کہ ایک عبادت کو حرام چیزوں سے ملانا تھا. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ ایک سنت جو شادی خانہ آبادی کے موقع پر میرے آقا کی سنت ادا ہوگی وہ ادا کر لیا، اور محفل میلاد سجا کر انبیاء اور تمام فرشتوں کی سنت ادا کر لی. اس لیے ایسی محفلوں سے فائدہ ہوتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے، لقد اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے ہمارے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، اور ہمارے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا، صرف اس بنیاد پر جلوہ گر فرمایا کہ میرے آقا دنیا میں آئے، بچپنا گزار لے تاکہ ہمارے بچوں کو بچپنا گزارنے کا سلیقہ آ جائے. میرے آقا نے جوانی گزاری تاکہ ہمارے جوانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے. ہمارے آقا نے شادیاں اس لیے کی تاکہ لوگوں کو شادی کرنے کا ڈھنگ و سلیقہ آ جائے. میرے آقا نے اپنے بچوں کی پرورش فرمائی تاکہ پرورش کرنے کا سلیقہ آ جائے. اس دور کے اندر، جس دور کے اندر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچیوں کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی وقار نہ تھا، میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور لانے کے بعد اپنے قوم کو بتایا، اے لوگوں جس کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہے بچیوں کا گلا دبانے کا وقت نہیں، انہیں مارنے کا ٹائم نہیں، بلکہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو وہ اپنے بچی کی پرورش کرے، اس کے تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اور جب جوان ہو جائے پھر وہ شریعت کے مطابق اپنے بچی کی شادی کر دے. میرے آقا فرماتے، دیکھ رہے ہو نا یہ دونوں انگلیاں، جس طریقے سے دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، میرا وہ امتی ہم دونوں مل کر ساتھ میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے کہ بچی کی پرورش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، بلکہ میرے آقا کا یہ طریقہ ہے. آج بھی وہ ماحول ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. آج بھی وہ دور آ گیا، بچی پیدا ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. بچے پیدا ہو جاتے تو بہت خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچی جیسی نعمت عطا فرمائی، بچی جیسی نعمت. بلکہ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں کسی لڑکے کا باپ نہیں بلکہ بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں. اور میرے آقا کی چار بیٹیاں تھیں. میرے آقا نے 4 بچوں کی پرورش فرمائی، لیکن سب سے چہیتی بیٹی جسے پوری دنیا جانتی ہے، جن کا نام ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ہے، ان کی پرورش میرے آقا نے کیسے فرمائی تھی. یہاں تک کہ شیب ابی طالب، جب میرے آقا نے اسلام کی باتیں پھیلائی تھی، اس وقت شیب ابی طالب کے اندر میرے آقا کے گھر والوں کو ایک پہاڑ کے اندر قید کر دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا. 3 سال تک کوئی کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی انہیں کھانے پینے کو نہیں دے سکتا تھا. یہاں تک کہ وہ زمانہ ایسا زمانہ گزرا تھا کہ میرے آقا کے گھر والوں نے درختوں کی پتیاں کھا کھا کر زندگی گزاری تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کی زندگی کو دیکھا تھا، ان کی زندگی کو بالکل قریب سے دیکھا تھا کہ میری والد محترم نے کیسی کیسی پریشانیاں جھیلی ہے. یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کرتے رہے، جہاں بھی جاتے اپنی بچی کو ساتھ میں لیا رہتا کرتے. ہمیشہ حضرت خاتون جنت آقا کے ساتھ ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ وہ دیکھا کرتی تھی کہ رسول کائنات کی عبادت کا انداز کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے. اس لیے میرے آقا ان سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اتنا محبت کرتے تھے کہ میرے آقا نے اس دور کے اندر ارشاد فرمایا تھا، الفاطمۃ بضعۃ منی، اے لوگوں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس دور کے اندر بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس دور کے اندر میرے آقا نے قوم کو بتایا تھا. آج دنیا کہہ رہی نا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن میرے آقا نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو یہ درس دے دیا تھا، لوگوں بیٹیاں مانگنے کی چیز نہیں بلکہ وہ سینے سے لگانے کی چیز ہے. اور یقیناً بیٹیاں سینے سے لگانے کی چیز ہے. آج دنیا کو آج آنکھیں کھلی ہے، لیکن میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا
1400 साल पहले। यहाँ तक कि आज दुनिया कह रही है ना पानी संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी कम पड़ जाए उसके बाद में क्या होगा। लेकिन मेरे आका ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि अगर कोई इंसान किसी नदी के किनारे बैठकर वजू करता हो और नदी से पानी लेकर वजू करता हो, फिर भी उसे चाहिए एहतियात से वजू करे, ज्यादा फजूल खर्ची ना करे, इसलिए कि अगर पानी जाये हो जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। आज हम कहते हैं पानी बचाना चाहिए, मेरे आका ने 1400 साल पहले ये दस दिया था। आज साइंस तरक्की कर रही तब हम इस बात को मानते हैं। हालांकि अगर हम अपने नबी की जिंदगी को पढ़ लेते तो यकीन मेरे नबी की जो जिंदगी थी, आज साइंस तरक्की करती जा रही तो मेरे आका की सुन्नत मुबारक सामने चली आती आ रही है। मेरे आका का फरमान सामने आ रहा है, जितना साइंस तरक्की करेगी मेरे आका की सुन्नतें इतनी उजागर होंगी। आज जो लोग आसमानों पर जा रहे हैं, सोचते कि सूरज के ऊपर चले जाए, चांद के ऊपर चले जाए, ये सब कुछ सीखा है तो नबी की सीरत से सीखा है। इसलिए कि मेरे आका को जो मेराज हुई ना, उसी मेराज, उसी कुरान को पढ़कर, उसी तारीख को पढ़कर ये लोग आज जाने की कोशिशें कर रहे हैं। आज हम हैं जिन्होंने नबी के तरीकों को भुला दिया, नबी की जिंदगी को भुला दिया। हालांकि अगर हम नबी की जिंदगी को पढ़कर देखें, जब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके बदन से सारी बेटियों ने जन्म लिया था, यहाँ तक कि 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन एक बेटी जो माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाकी बच गई थी। आपकी वालिदा मोहतरमा ने फरमाया, रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज करती है कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, अब मैं दुनिया से चली जाऊंगी, एक बेटी रह जाएगी जिसकी शादी मैं न कर सकूंगी, लेकिन मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मेरी बच्ची का ख्याल रखना। लेकिन मेरे आका जो कौलेन के वाली थे, उनकी तरफ देखकर तो कुछ न किया, सब्र कर लिया, लेकिन जब दूसरी तरफ देखा तो आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कि आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार किया करते थे। इसलिए कि जब मक्का वालों ने झुठला दिया था, अगर कोई आपको मानने वाला था तो आपकी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा थी, जिन्होंने आपको माना था। यहाँ तक कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका इबादत करने के लिए गारे हिरा पर तशरीफ ले जाया करते थे, कई घंटे कई दिन वहां पर अल्लाह की इबादत करते। माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घरों से खाना पकाकर उसके बाद पहाड़ पर चढ़कर आका की बारगाह में ले जाया करती थी। लेकिन एक मरतबा आपने खाना पकाया, पकाने के बाद लेकर चली, मेरे मौला ने फरमाया, जिब्रील अब आसमानों पर रहने का वक्त नहीं है, जाओ देखो मेरा महबूब गारे हिरा में इबादत कर रहा है और मेरे महबूब की ज़ौजा खदीजतुल कुबरा खाना लेकर आ रही है। वो इससे पहले कि वो नबी की बारगाह में आए तो मुझसे पहले पहुंच जाओ, और जब खदीजा आए तो उन्हें पैगाम पहुंचा देना कि आज अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेज दिया है, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। जो रसूल कायनात को खुश करने की करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कैसी नेमतों से नवाज दिया करता है। यहाँ तक कि अगर तारीख उठाकर देखो, आज हम शादियों के मौके पर नबी को भूल जाते, गम का मौका होता है तब तो भूल ही जाते हैं, शादियों के मौके पर, खुशी के मौके पर उस रसूल को भुला देते हैं जिनके सदके में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, हमें कुरान जैसी असीम किताब अता फरमाई। यहाँ तक कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के खुशियों का इतना एहतराम कर रहे थे कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जंग खंदक के मौके पर, जंग खंदक वो जंग हुई थी कि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, यहाँ तक कि मुसलमानों की तादाद इतनी थी कि दुश्मनों के मुकाबले में उनकी तादाद कुछ भी ना थी। तमाम सहाबा से मेरे आका ने मशवरा किया, मशवरा करने के बाद ये बात तय हुई कि एक गड्ढा खोद दिया जाए, एक खंदक बना दी जाए ताकि दुश्मन पीछे से ना आने पाए और आगे हम डटकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगे, पीछे का खौफ ना होगा। इसलिए तमाम सहाबा मिलकर खंदक खोदने लगे, एक गड्ढा तैयार करने लगे, जो लंबा चौड़ा गड्ढा था उसे तैयार करने लगे। लेकिन जहां पर नबी के सहाबा अपने हाथों से खंदक खोद रहे थे, वहीं पर इमामुल अंबिया भी अपने गुलामों के साथ खंदक खोद रहे थे। इमामुल अंबिया, आज ये दौर आ गया ना कि हम बड़े, पैसा आ गया तो हम बड़े हो गए, घर बना लिया तो हम बड़े हो गए। लेकिन इमामुल अंबिया जिनसे बढ़कर दुनिया में कोई पैदा ही ना हुआ, वो इमामुल अंबिया अपने गुलामों के साथ काम कर रहे हैं, दुनिया वालों को दर्श दे रहे। लोगों, इंसान होने के नाते तो हर कोई बराबर है, कोई किसी से कम नहीं। अल्लाह ने इंसान होने के नाते सभी को इज्जत अता फरमाई है। और मेरे आका ने फरमाया, लोगों मैं इसलिए गुलामों के साथ काम कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं किसी को हकीर जानने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों को इज्जतें अता करने के लिए आया हूँ, लोगों को पहचान देने के लिए आया हो। मेरे आका अपने हाथों से खंदक खोद रहे थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला आका की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज करते, या रसूलल्लाह कई दिन हो गए,
کئی دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹایا، تو جب آدمی بھوکا ہوتا ہے پیٹ اندر چلا جاتا ہے، تو صحابہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا جب پیٹ اندر ہو جاتا تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ اوپر سے کوئی دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور نہ ہو کہ یہ بھوکا ہے، بلکہ وہ پتھر جب بندھا رہے گا پیٹ اونچا دکھے گا تو لوگ سمجھیں گے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ وہ صحابی رسول آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور کہا یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ یہاں تک کہ میرے آقا نے جب اپنے غلام کی یہ فریاد سنی تو میرے آقا نے اپنے غلام کو تسلی دینے کے لیے اپنی پیٹ سے کپڑا ہٹایا کہ او میرے غلام، او میرے صحابی، تم تو کئی دن ہو گئے لیکن مجھے تو کئی ہفتے ہو گئے کچھ میں نے نہیں کھایا ہے۔ یہاں تک کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا تھا، میرے آقا نے جب کپڑا ہٹایا تو میرے آقا کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ آج تو وہ دور نہیں کہ ہم بھوکے سو جائیں، آج تو وہ دور نہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ایسے تھے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی گزار لیتے تھے لیکن اسلام کو بدنام نہ ہونے دیا تھا۔ آج تو ہم دن میں 3 مرتبہ کیا پورا دن کھاتے رہتے پھر بھی ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا، ورنہ وہ بھوکے رہ کر بھی انہوں نے اسلام کی بدنامی کو گوارا نہ کیا تھا۔ آج ہم پورا دن کھاتے رہتے ہیں، ہمارا پیٹ بھرا رہتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں، پھر بھی ہم نے اسلام کو بدنام کر دیا۔ وہ صحابی کہتی یا رسول اللہ اب مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ آقا کے پیٹ پر 2 پتھر، وہ صحابی کہتی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر آئے، آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی یہ بتاؤ گھر میں کچھ موجود ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ ½ کلو جو موجود ہے، ½ کلو جو۔ تو انہوں نے کہا ایسا کرو ½ کلو جو ہے چکی میں پیسو، اس کا آٹا تیار کرو، اور گھر کے اندر ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ موجود ہے، آپ نے فرمایا میں بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، سالن تیار کرتا ہوں، تم آٹا پیس کر آٹا تیار کر، جو پیس کر آٹا تیار کر لو۔ یہاں تک کہ وہ آٹا پیسنے لگی اور ادھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ بکری کے بچے کو لے کر سائڈ میں ذبح کرنے گئے۔ ان کے گھر کے اندر 2 بچے موجود تھے جن کی عمریں چھوٹی تھی۔ یہاں تک کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کسی کو کرتے دیکھتے بعد میں وہی کرتے، اسی لیے کہا گیا ہر کوئی کام بچوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بچے جو دیکھیں گے کرتے ہوئے وہ کریں گے۔ بچہ بولتا بعد میں ہے، کرتا پہلے، جیسا کرتے دیکھتے ویسا کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے، بکری کے بچے کو ذبح کیا، انہوں نے سالن تیار کیا، دونوں بچوں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے باپ نے بکری کے بچے کو ایسا لٹایا، اس طریقے سے ذبح کیا۔ یہاں تک کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بلا کر سائڈ میں لے گیا اور چھری ہاتھ میں لے کر چھوٹے بھائی کو لٹا کے اس کو ذبح کر دیا، چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا۔ بڑے بھائی نے دیکھا کہ خون بہ رہی، وہ بھی ڈر گیا، وہ گھبرا کر وہ بھی چھلانگے مارا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا، 2 بچوں کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آقا کی خوشی کے لیے کھانا بنوانا چاہتے، ادھر دیکھا تو 2 بچوں کا انتقال ہو گیا۔ اب خود سوچو جس کے گھر کے اندر 2 بچوں کا انتقال ہو جائے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آج اگر ہمارا کوئی فنکشن ہو اور ہمارے گھر پہ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم وہ فنکشن کینسل کر دیتے کہ آج انتقال ہو گیا اب یہ نہیں ہوگا، لیکن آقا کے خوشی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے بیوی بچوں کا انتقال تو ہو گیا ہے، ہمیں کفن دفن تو کرنا ہی ہے، لیکن میرے آقا کئی ہفتے سے بھوکے ہیں، کئی دن سے بھوکے، مجھے گوارا نہیں، ایسا کرو بچوں کو کونے میں